جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن میں دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کا لفظ مطلب اس کے روٹ پارٹ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. واضح پروا اور جب قلنا دو لفظ ہے، یہ کاف واو لام قول بات کہنا، نون زبر الف نا ہم کے معنی میں، للملائکہ یہ بھی دو لفظ ہے، لام زیر لی کے لیے، ملائکہ حمزہ لام کاف یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ملک فرشتہ، اسجدو سین جیم دا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سجدہ، آدم یہ بھی دو لفظ ہیں، لام زیر لی کے لیے، آدم، فسجدو یہ بھی دو لفظ ہیں، فا زبر فا پس، سجدو سین جیم دال سجدہ، الا سوائے یا مگر، ابلیس با لام سین بالاسا مایوس ہونا، ابلیس اسی سے ہے، ابا انکار کرنا، واضح پر واو اور استکبرا کاف با را کبرا بڑا ہونا، بڑا، واضح پر واو اور کانا ہو گیا، من سے الکافرین کافارا کفرا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کفر کرنا، انکار کرنا، چھپانا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدو سب کے سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے. وہ الفاظ جن کی روٹ ورڈ کے ساتھ وضاحت ضروری ہے، ملائکہ حمزہ لام کاف علاقہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. علاقہ کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور ملائک کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، اسی سے ملک ہے، لام پر زبر ہے، ملک کا مطلب ہے فرشتہ. اگر لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے بادشاہ، ملک. تو ملک کہتے ہیں فرشتہ اور اس کی جمع ہے ملائک. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں اور اللہ کی طرف سے تدبیر کائنات پر مامور ہیں، اور سب فرشتے پیغام پہنچانے والے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی الگ الگ ذمہ داریاں لگائی ہیں. کوئی ہوا کا فرشتہ ہے، کوئی بادلوں کا ہے، کوئی جنت کا ہے، کوئی دوزخ کا ہے، اور پھر کرام کاتبین جو اعمال لکھنے والے ہیں. تو غرض کے ہر فرشتے کی الگ الگ ذمہ داری ہے، اور تمام کے تمام فرشتے اللہ کی مخلوق میں سے ہیں اور تدبیر کائنات پر مامور ہیں. اسجدو سین جیم دا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سجدہ. بنیادی معنی اس کا ہے جھک جانا، سر کو جھکا دینا. اور شریعت میں نماز کی حالت میں یا اللہ کے آگے جھکنا 7 اعضاء پر، یعنی 7 اعضاء پر اپنا سر یا ماتھا ٹیکنا، یہ سجدہ کہلاتا ہے. یہ سجدے کی تعریف ہے. ابلیس با لام سین یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ابلسا نا امید ہونا، مایوس ہونا،
اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہونا، جذبات سے مغلوب ہو کر قانون خداوندی کی اطاعت سے سرکشی اور بغاوت، یہ شیطانی عمل ہے، اور ابلیس ایک خاص ذہنیت کا نام ہے۔ جب کوئی نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے اندر انتقام اور سرکشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو عمل سرزد ہوتا ہے وہ شیطانی عمل کہلاتا ہے، اور شیطان انتقام اور دشمنی میں انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ سجدے سے انکار ابلیس نے کیا تھا، جو کہ ایک ذہنیت کا نام ہے، جبکہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے اس حکم سے پھسلا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ کر، بہکاوے میں آ کر وہ حکم بھول بیٹھے تھے، اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ تو یہ شیطانی عمل ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ کاف با را، کبرا، کبر، یہ اس کا بنیادی معنی ہے بڑا، بڑا ہونا، اور کبرا میں اگر با کے اوپر پیش ہو کبرا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا یا بڑا بننا، اور کبیرہ کا مطلب اگر با کے نیچے زیر ہو تو کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے معمر، یعنی بڑھاپا یا بڑھاپے کی عمر۔ اسی سے تکبر یا استکبرہ ہے، بڑا بننا یا سرکشی اختیار کرنا۔ اور پھر المتکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بڑائیوں کا مالک ہے، اور تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، بڑائی کا اعلان کرنا۔ جب اذان ہوتی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کو، ہر ایک عمل کو چھوڑ کے، ہر کام کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہذا اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ الکافرین، کافارہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، انکار کرنا، ڈھانپنا، اور شریعت میں ایمان کے مقابلے میں کفر یہ ہے کہ قرآنی صداقتوں کا انکار کرنا، یعنی قرآن و سنت کا انکار، حق کو چھپانا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَ، فرشتوں سے، اسجدوا، سب کے سب سجدہ کرو، جھک جاؤ، لِآدم، آدم کے لیے، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، اکڑ گیا، واستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے، اور آدم علیہ السلام کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ جو کہ اللہ کے حکم سے تھا، اور پہلے والی امتوں میں یہ جو تعظیمی سجدہ تھا یہ جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں اس تعظیمی سجدے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ سجدہ بھی کرنا حرام ہے، اور سجدہ صرف اور صرف
اللہ کی ذات کو ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، آج آدم کو سجدہ کرو، تو اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ امتحان تھا فرشتوں کا کہ وہ اطاعت گزار اور بندگی کرنے والے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، انہیں جو حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ ویسا ہی کرتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جھک گئے، لیکن الا ابلیس کے سوا، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، اکڑ گیا اور اس نے تکبر کیا۔ جو خدا کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں وہ نسل اور نسب اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، انہیں جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کو سجدے کا حکم تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور پھر وہ عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس لیے اس حکم میں وہ بھی شامل تھا، لیکن اس نے انکار کیا۔ یہ اس کا جو عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر اور غرور اور انا تھی، وہ اکڑ گیا تھا، اور یہ عمل شیطانی عمل ہے۔ اس نے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ خود کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور ابلیس یہ سمجھتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس نے یہ نظریہ اپنے طور پہ قائم کیا تھا، اسی لیے پھر اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی اس کے اندر انا تھی۔ انا کیا تھی؟ کہ میں بڑا ہوں، اور پھر وہ ہٹ درمی پر اڑ گیا، اکڑ گیا، اس نے حکم نہیں مانا۔ ایک سجدے کا حکم ہوا تھا اور ابلیس نے وہ سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنت زدہ کر دیا۔ تو آج ہم اہل ایمان کو 5 نمازوں کا حکم ہے، اور ان 5 نمازوں میں بھی بہت سے سجدے ہیں، اور جو شخص نماز ادا نہیں کرتا تو وہ پھر خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ کتنی بار سجدے سے انکار کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کریں، کسی اور کی بات مانیں یا اپنے نفس کی بات مانیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے انکار کرنا، اور یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت زدہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا
اس کی فرما برداری کرنا، یہ ساری کائنات کے ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے۔ انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکتی ہے، لیکن چونکہ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محدود اختیار دیا تھا، اسی لیے وہ اپنے اس محدود اختیار کی وجہ سے انہوں نے سجدے سے انکار کیا، جبکہ یہ اختیار فرشتوں کو نہیں تھا۔ اسی لیے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو انہوں نے فوراً سجدہ کیا، وہ اللہ کے آگے جھک کے۔ تو فرشتوں کے مقابلے میں جنوں کو بھی محدود اختیار ہے، لیکن ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو انکار کرنا اور تکبر کرنا اور اللہ کے آگے نہ جھکنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطانی عمل سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔